میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام، اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ دروس سیرت بنام سیرت رحمت للعالمین جاری ہے، اور آج اسی سلسلے کو آگے لیے بڑھیں گے۔ گزشتہ دروس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کثیر تعداد صحابہ اکرام کی اپنے ساتھ لی اور اب غزوہ حنین کے لیے روانہ ہوئے۔ ابتداً صحابہ اکرام کو ایک شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد صحابہ اکرام بکھر گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر صحابہ نے یکجا ہو کر دشمن پر پھر سے حملہ کیا۔ اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے، اور آج اگلے واقعات اس جنگ کے حوالے سے پیش خدمت ہیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ میں شریک ہیں اور انصاری صحابی ہیں، مدینے سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کی زوجہ ام سلیم بھی اپنے شوہر کے ہمراہ بہادری کے جوہر دکھا رہی تھی، اور آپ نے اپنی کمر کے ساتھ ایک کمر کس باندھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک خنجر لٹکا ہوا تھا۔ ابو طلحہ نے اپنی زوجہ ام سلیم سے سوال کیا، اے ام سلیم، یہ خنجر کس لیے؟ تو ام سلیم نے کہا کہ یہ خنجر تاکہ میں کسی کافر کو قتل کر سکوں، اس کے پیٹ میں اس خنجر کو گھونپ سکوں۔ ابو طلحہ نے جب ام سلیم کا یہ جذبہ جہاد دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کہ ام سلیم کیا کہتی ہے۔ تو آپ نے پھر دوبارہ وہی سوال اپنی زوجہ ام سلیم سے کیا، اے ام سلیم، تم نے خنجر اپنی کمر کے ساتھ کیوں کس رکھا ہے؟ تو ام سلیم نے کہا، تاکہ میں کوئی کافر اگر میرے قریب آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہے تو پھر میں یہ خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بہت مسکراہٹ تھی، آپ ہنس رہے تھے۔ سیدہ ام سلیم کی بہادری کا یہ جملہ سن کر ام سلیم عرض کرنے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تشریف لائے اور جنگ کے میدان میں بکھر گئے تھے، آپ ان کے سر قلم فرما دیجئے، ان کے لیے سزا تجویز کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور عذاب دیا کافروں کو، اور یہی سزا ہے کافروں کی، پھر رحمت سے توجہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اس کے بعد جس پر چاہے گا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس جنگ میں 4 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ جنگ کے دوران 70 مشرقین کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، لیکن جب وہ شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگے تو 300 سے زائد مسلمانوں نے تعاقب کر کر ان لوگوں کی کثیر تعداد کو واصل بجہنم کیا۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں کثیر مقدار میں مال غنیمت حاصل ہوا۔ جو اموال غنیمت اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے، ان کی تفصیلات تاریخ الخمیس میں امام بکری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے۔ اسیران جنگ یعنی جنگی قیدیوں کی تعداد 6000 نفوس پر مشتمل تھی۔ اونٹ جو تھے وہ 24000 مسلمانوں کو ہاتھ آئے۔ بکریوں کی تعداد 40000، اور چاندی کی جو مقدار ہے وہ 4000 اوقیہ چاندی جو تھی وہ مسلمانوں کو ملی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حوازن کو شکست دی تو مکہ کے بقیہ لوگ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور مکہ کے گرد و نواح میں رہنے والے وہ افراد جو اس جنگ کے نتائج کے منتظر تھے، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ ان کے سامنے اب کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ حوازن جو ایک بہت بڑی افرادی قوت تھی اور جنگجو لوگ تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غرور اور تکبر خاک میں ملایا، اب ان لوگوں کے پاس ماں سوائے اطاعت کرنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔
جیسا کہ آپ نے پچھلے دروس میں سنا کہ وقتی طور پر اس میدان جنگ کے اندر حالات و واقعات اوپر نیچے ہوتے رہے، کبھی میدان کے اندر مسلمان غالب نظر آتے اور کبھی کفار غالب نظر آتے۔ لہٰذا جب کفار مسلمانوں پر غالب آ رہے تھے اور ان کے قدم اکھڑ رہے تھے تو بہت سے افراد جو مسلمانوں کے ساتھ ان کی شکست کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ لوگ بھی اس جنگ کے معاملے سے محظوظ ہو رہے تھے اور مسلمانوں کے لیے کہہ رہے تھے کہ آج ہمیں اپنے خدا کی قسم حوازن غالب آ گئے اور مسلمانوں کو اتنا بھگائیں گے کہ سمندر کی سوا اب کوئی چیز انہیں نہیں روک سکے گی۔ یہ ایک جملہ تھا، لا یردہم شیء الا البحر، مسلمان اتنا بھاگیں گے کہ اب پیچھے سمندر جب آئے گا تو وہاں جا کر ان کو سکون آئے گا، یعنی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا، سرپٹ بھاگنا۔ اور کسی نے کیا کہا کہ آج اسلام کا جادو ٹوٹ گیا ہے، آج اسلام کا سحر ختم ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ ان لوگوں کی رائے تھی جو مسلمانوں کے ساتھ صرف مسلمانوں کی شکست دیکھنے کے لیے کہ حوازن سے ان کو کیسی عبرتناک شکست ہوتی ہے اس لیے ساتھ گئے تھے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آج اسلام ختم ہو جائے گا۔ بہرحال صحابہ کی طرف سے ان کو جوابات دیے جاتے رہے۔ ایک صحابی نے کہنے والے سے کہا، اسکت فض اللہ فاقا، چپ رہو، تیرے منہ کو خدا پھوڑ دے۔ اس فوج میں ایسے لوگ بھی تھے جو محض اس لیے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ شامل تھے کہ جنگ کی ہنگامہ آرائی میں انہیں کوئی موقع ملے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا پائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں۔ ان افراد میں ایک واقعہ شیبہ بن عثمان کا بھی ہے۔ شیبہ بن عثمان خود کہتے ہیں کہ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی خواہش بہت زیادہ تھی کہ میں جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا پاؤں تو اس میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دوں۔ بہرحال جنگ کا معاملہ چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں صحابہ کرام میں حضرت عباس اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث موجود تھے۔ شیبہ بن عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شیبہ بن عثمان کی طرف نگاہ کرم فرمائی، آپ نے فرمایا یا شیب ادنو منی، اے شیبہ دور کیوں ہے، میرے قریب آ، میرے قریب ہو۔ میں قریب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے رحمت میرے سینے پر رکھا اور آپ نے فرمایا اللہم اذہب عنہ الشیطان، یا اللہ اس کے دل سے شیطان کو نکال دے، اس کے سینے سے شیطان کو باہر نکال دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات بھی ہیں، آپ کا علم غیب بھی ہے کہ شیبہ بن عثمان کے دل میں جو ایک خواہش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کی کیفیت کو جان بھی لیا اور اپنے تصرف سے اس کیفیت کو تبدیل فرما دیا۔ شیبہ فرماتے ہیں کہ جیسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے سینے پر پھرا، آپ کا دست رحمت، تو میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی گھر کر گئی کہ اس کے بعد مجھے اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی عزیز نہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے حکم دیا، شیبہ کفار سے نبرد آزما ہو جاؤ، کفار کے ساتھ لڑو، کفار کی طرف رخ کرو اور ان کے ساتھ لڑو۔ یہ ارشاد سنتے ہی میں بے اختیار کفار کی طرف ٹوٹ پڑا۔ میری خواہش یہ تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دوں۔ بہرحال جب حوازن کو شکست ہوئی، میدان جنگ سے بھاگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیام گاہ کی طرف تشریف لے آئے۔ اس وقت حاضر خدمت میں ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر کیا فرمایا، وہی شیبہ جو کچھ لمحے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھوم رہے ہیں دائیں بائیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنے مچل رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوازن کے بھاگنے کے بعد، یعنی جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد لوٹتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحمدللہ الذی اراد بک خیرا مما اردتا، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، اس نے تیرے بارے میں خیر کا ارادہ فرمایا، تو اپنے لیے نقصان کا راستہ چن چکا تھا، اپنے ہاتھوں اپنے لیے نقصان کا راستہ منتخب کر چکا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے تمام باتیں بتائیں جو میرے دل میں نہاد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو میرے دل نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میں یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھ کر اپنی زندگی گزارتا رہا۔ لشکر حوازن کی شرمناک شکست
اور ہزیمت اور اس کا انجام کیا ہوا۔ جب اسلام کے شیروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مجتمع ہو کر ان لوگوں پر حملہ کیا تو سب سے پہلے راہ فرار اختیار کرنے والا وہی مالک بن عوف تھا جس کو سما بن درید نے منع کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ نہ کر، یہ نہ ہو کہ تجھے بھاگ کر طائف کے قلعوں میں جا کر اپنی جان بچانی پڑے۔ اور پھر ہوا بھی وہی کہ عوف بن مالک سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا، اس کی تمام جنگی تدابیر ناکام ہو گئیں اور یہ اپنے ساتھ کئی سو لوگوں کو لے کر ایسے بھاگا کہ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر نہ کی اور اپنے مال، اسباب، اونٹ، گھوڑے سب وہیں پر چھوڑے اور سرپٹ بھاگے، اور ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اور اس نے اور اس کے ساتھ اس کے حواریوں نے طائف پہنچ کر، طائف کے ان مضبوط قلعوں کے پاس پہنچ کر سانس لیا، اور لشکر کے ایک حصے نے اوتاس میں جا کر دم لیا۔ اوتاس ایک دوسری طرف تھی اور جو لشکر بھاگا طائف کی طرف یہ دوسری سمت تھی، یعنی یہ لشکر حوازن کا بکھر چکا تھا، مختلف جس کو جو راستہ نظر آ رہا تھا وہ اس طرف بھاگ رہا تھا۔ اور میدان جنگ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ایک عورت کی لاش کو پڑا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی برہمی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ خالد بن ولید کو یہ پیغام سنایا جائے، حالات کتنے ہی اشتعال انگیز کیوں نہ ہو جائیں لیکن بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ لشکر حوازن کا ایک حصہ میدان جنگ میں شرمناک شکست سے دوچار ہونے کے بعد طائف میں جا پہنچا۔ وہاں انہوں نے دوبارہ اپنی بکھری ہوئی قوت کو اکٹھا کیا اور دوبارہ متحد اور متفق ہو کر اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اگلا منصوبہ جو تھا وہ تیار کرنا شروع کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس لشکر کا ایک حصہ اوتاس کی طرف بھاگ نکلا تھا، معرکہ اوتاس اس کے بعد وقوع پذیر ہوا۔ مشرکین کے لشکر کا ایک حصہ اوتاس کی طرف بھاگ نکلا، وہاں جا کر خیمہ زن ہوا، اور اس لشکر کا تیسرا حصہ، کیونکہ یہ 3 حصوں میں بکھر گیا تھا، تو تیسرا حصہ نخلا کی طرف بھاگ نکلا۔ مسلمان شہسواروں نے ان لشکروں کا تعاقب کیا۔ جو لوگ اوتاس کی طرف بھاگ کر گئے تھے ان کی سرکوبی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول ابو عامر الاشری، یہ سیدنا ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ابو عامر الاشری کو بھیجا۔ ابو عامر اشری نے ان بھگوڑوں کو جا کر پکڑا اور ان کے ساتھ ایک جھڑپ ہوئی، اور ابو عامر الاشری نے تنہا 9 افراد کو واصل بجہنم کیا، اور اس کے بعد آپ دات شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ آپ کو شہادت کا جام ملا غزوہ حنین کے بعد اس معرکہ اوتاس کے اندر۔ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ابو موسیٰ اشری نے اسلام کا پرچم تھاما اور مشرکین حوازن کے ساتھ جنگ کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بڑی واضح اور روشن فتح عطا فرمائی اور اعدائے اسلام کو دوبارہ شکست اور ذلت اور ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا۔ لہذا جنگ اوتاس میں بیش قیمت اموال غنیمت، جنگی قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ تمام اموال غنیمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحفاظت پہنچا دیا گیا۔ یہ مقام کم و بیش مکہ سے تقریباً 15 میل کے فاصلے پر ہے جہاں پر یہ جنگ اوتاس ہوئی، جس میں سیدنا ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح پائی۔ تو 15 میل دور جا کر شمال کی جانب مکے سے تو یہ جنگ ہوئی تھی اور مسلمانوں کو اس میں بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ بہرحال منتظمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تاکیدی حکم تھا کہ قیدیوں کے ساتھ کسی طرح کی بدسلوکی نہ کی جائے، انہیں مناسب غذا دی جائے اور اس غذا دینے کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اختتام پر اموال غنیمت کو فوراً تقسیم نہیں کیا۔ اب اس کی کیا حکمت تھی؟ اس کی حکمت مختلف جو سیرت نگار لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین تھا کہ حوازن اب مسلمان ہونے کے لیے میرے پاس آئیں گے۔ جو باقیہ قبائل ہے، بقیہ ان کے افراد ہیں حوازن کے، وہ یقیناً اسلام قبول کرنے کے لیے میرے پاس آئیں گے، اور یہ بات بھی عین ممکن ہے کہ وہ اپنے غنائم کا تقاضا کریں گے، یعنی جو ان کی عورتیں ہیں، جو ان کے بچے ہیں، جو ہماری قید میں ہیں اور جو ان کا مال غنیمت ہے اس کا تقاضا کریں گے، اور جب وہ مسلمان ہوں گے تو ہم ان کا مال غنیمت ان کو واپس لوٹا دیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہفتے تک ان لوگوں کا انتظار کیا، لگ بھگ 14 سے 15 دن تک ان کا انتظار فرمایا، لیکن جب ان افراد کی طرف سے کوئی پیش رفت نظر نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جنگی قیدی، ان کے مویشی، دیگر اموال غنیمت
دیگر افراد کے اندر تقسیم فرما دیے جنہوں نے اس جنگ کے اندر حصہ لیا تھا۔ معرکہ حنین کے ابتدائی چند ساعتیں جیسا کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوئیں، کیونکہ ابتدا میں ان لوگوں نے راستے میں تیر اندازوں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا، جس کا قطعاً مسلمانوں کو علم نہ ہو سکا اور مسلمانوں کو دھوکے کے ساتھ شہید کیا گیا۔ لیکن قائد لشکر اسلامیہ ملت اسلامیہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حکمت عملی کے ساتھ اس جنگ کے اندر استقامت دکھائی اور صحابہ کو دوبارہ مجتمع کیا، یکجا کیا، اور صحابہ نے ان کو یکے بعد دیگرے کئی شکستوں کا مزہ چکھایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کمال تھا۔ مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے قدم جم گئے، انصار و صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھے ہو گئے، اوتاس اور نخلہ کی طرف بھاگے جانے والوں کا تعاقب کیا گیا، لیکن مالک بن عوف جس طرف بھاگا تھا وہ تھا طائف کا علاقہ۔ لشکر اسلام کی تعداد طائف کے مستحکم قلعوں کے لیے اتنی کافی نہ تھی جو ان کے پیچھے گئی۔ یاد رکھیے کہ طائف کے قلعے انتہائی مضبوط تھے اور ان قلعوں کے اندر کم از کم 2 سے 3 ماہ کا سامان رست موجود تھا، یعنی ان قلعوں کے اندر رہنے والے افراد اگر 2 یا 3 ماہ تک اپنے آپ کو اندر رکھیں تو انہیں باہر سے کسی کھانے پینے کی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی فیصلہ کن مرحلہ آنے والا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد طائف کا ہی رخ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوازن کو شکست دینے کے بعد اپنے پیارے صحابی طفیل بن عمر الدوسی کو حکم دیا کہ وہ ذوالکفین کے صنم اور اس کے متعلقہ بت قدوں کو تباہ و برباد کرنے کے بعد طائف میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے مل جائیں۔ تو حضرت طفیل بن عمر الدوسی نے اس بت کو جو لکڑی کا بنا ہوا تھا اس کو گرا دیا اور آگ میں جھونک دیا، اور کیا ہی خوبصورت اشعار پڑے تھے۔ میں ان اشعار کے 3 مصرے پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا ذوالکفین لست من عبادکا میلادنا اقدم من میلادکا انی خششت النار فی فعادکا۔ اے ذوالکفین میں تیرے بندوں سے نہیں ہوں، میں تیری پرستش نہیں کرتا، میری پیدائش تیری پیدائش سے پہلے ہوئی ہے، تجھے تو ابھی کسی نے بنایا ہے، میں نے تیرے دل میں آگ جھونک دی ہے، تجھے آگ میں سلگا دیا ہے، آگ میں پھینک دیا ہے۔ اس فریضے کے بعد طفیل بن عمر الدوسی اپنی قوم کے 400 افراد کے ساتھ بڑی تیزی سے طائف کی طرف روانہ ہوئے، اور ان کے ساتھ ایک منجنیق بھی تھی اور دبابہ بھی تھا۔ اب سوال ہوگا دبابہ کیا چیز ہے؟ دبابہ اصل میں ایک جس طرح کہ آج کے دور میں گاڑی ہے اس طرح کا ایک ہتھیار تھا۔ گاڑی کے اندر 4، 5 یا 6 افراد بیٹھتے تھے اور اس کی چھت کے اوپر مضبوط قسم کی لکڑیاں لگائی جاتی تھی تاکہ دشمن جو ہے وہ اوپر سے اگر کوئی چیز پھینکے تو نیچے 5-7 افراد جو بیٹھے ہیں ان کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں میں نیزوں سے اور لوہے کی سریوں سے کسی قلعے کی دیوار کے اندر سوراخ کرنے کے لیے جب آگے جائیں اور اس قلعے کی طرف سے ان پر تیر برسائے جائیں یا ان لوگوں کو نقصان دینے کی کوشش کی جائے تو یہ اس کی چھت کے نیچے رہتے ہوئے اس قلعے کی دیوار کے اندر سوراخ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے دبابہ۔ دبابے کو عمومی طور پر قلعوں کی دیواروں کے اندر سوراخ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جس میں 5-7 افراد بیٹھ کر لوہے کی سریے کے ساتھ یا لوہے کے ہتھیاروں کے ساتھ بیٹھ کر کسی دیوار کے اندر سوراخ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو دبابہ ہے اور منجنیق ہے ان کا واقعہ تو آگے آئے گا کہ طائف کے قلعے کتنے مضبوط تھے کہ دبابہ اور منجنیقیں بھی ان قلعوں کی دیواروں کو مسمار نہیں کر سکے۔ دفاعی نقطہ نظر سے طائف کا شہر مستحکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یاد رکھیے کہ اس کی فصیل بھی دوہری تھی، یعنی اس کی ایک دیوار کے اندر پھر دوسری دیوار بنائی گئی تھی تاکہ کوئی دشمن بھی اگر ایک دیوار کو توڑ ڈالے تو دوسری دیوار اس کے لیے پھر رکاوٹ کا کام کرے۔ یہ سنگ خارا سے تیار کی گئی دیواریں، سخت پتھروں سے تیار کی گئی دیواریں، اور اس کے اوپر فصیلیں تھیں، فصیلوں پر لوگ بیٹھ کر اپنے آپ پر حملہ کرنے والوں پر حملہ کر کر انہیں پسپا کر سکتے تھے۔ یعنی فصیلوں کے اوپر یعنی دیواروں کی چوڑائی اتنی زیادہ رکھی گئی تھی کہ لوگ اوپر بیٹھ کر نیچے آنے والوں پر تیروں کے ساتھ بآسانی حملہ کر سکیں اور ان کے حملوں کو روک سکیں۔ ان دیواروں کی ایسی چنائی کی گئی تھی کہ جن دیواروں نے طائف کے ان قلعوں کو ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ انتہائی اہم معاملہ تھا یہ۔
طائف کے باشندوں نے جب دیکھا کہ لشکر اسلامی نے ان کے شہر کے قریب پہنچ کر ڈیرے ڈالنا شروع کیے تو ان لوگوں نے شہر کی فصیل میں جتنے دروازے تھے انہیں مضبوطی سے بند کر دیا، دروازے اندر سے بند کر دیے گئے، اور انہوں نے مصمم ارادہ کیا کہ ہر قیمت پر اپنے شہر کا دفاع کریں گے، مسلمانوں کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے بلکہ ان کا داخل ہونا ناممکن بنا دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کے قبیلہ ثقیف کی جنگی تیاریوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے، یعنی ان کی شکست کے لیے، ان کو زیر نگیں کرنے کے لیے طائف کا رخ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے سے خالد بن ولید کو 1000 مجاہدین کا کماندار بنا کر طائف کی طرف پیش قدمی کا حکم دے چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے طائف پہنچ کر قلعے کے کونے میں اپنے خیمے نصب کیے۔ قبیلہ ثقیف کے نوجوانوں نے فصیل پر چڑھ کر مسلمانوں پر اتنے تیر برسائے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسپا ہونا پڑا، پیچھے ہونا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے پہنچنے کے بعد وہاں پہنچے تو آپ نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو اتنا دور رکھو کہ جہاں تک ان کے تیر تم تک نہ پہنچ سکیں۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسپا ہونا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچ چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے کہ ہم طائف کے کسی دروازے کو کھول کے اندر داخل ہو سکیں یا اس کی دیواروں میں کسی طریقے سے سوراخ کر کر اس کے اندر جایا جا سکے، لیکن یہاں پر یہ بات ممکن نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کو بھیجنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہنچ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر توجہ اب طائف کے ان قلعوں کی طرف تھی۔ حنین سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلہ، یمانیہ، قرن، ملیح ان آبادیوں سے گزرتے ہوئے بحیرۃ الرعا تشریف لائے اور وہاں پر آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی اور وہاں پر نماز عطا کی۔ یہاں پر ایک پہلا معاملہ جو نظر آتا ہے اسلام کا، وہ معاملہ کیا تھا کہ ایک قتل کا مجرم پیش کیا گیا جس کو بطور قصاص موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ یہ اسلام کا پہلا معاملہ ہے، قصاص کا پہلا مقدمہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر سماعت فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس کے لیے سزائے موت تجویز فرمائی۔ بنی لیس کے ایک آدمی نے حزیل کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، قاتل کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا، آپ نے بطور قصاص اسے قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر آ کر ساری توجہ جو تھی وہ طائف کے قلعوں کی طرف لگائی۔ یہاں سے روانہ ہو کر طائف کے قریب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ زن ہوئے، بنو ثقیف کے جو لوگ قلعے کی فصیل پر کھڑے تھے ان کی تعداد کم و بیش 100 کے لگ بھگ تھی۔ انہوں نے لشکر اسلام پر خوب تیر برسائے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو پیچھے ہونا پڑا اور اپنے خیموں کو ایسی جگہ پر لگانا پڑا جہاں تک ان لوگوں کے تیر جو تھے وہ نہ پہنچ سکیں۔ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 امہات المومنین سیدہ ام سلمہ، سیدہ زینب ہمراہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 خیمے جو تھے وہ نصب کیے گئے، ایک میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قیام پذیر تھیں اور دوسرے میں سیدہ زینب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 خیمے تھے اور ان 2 خیموں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی بچھایا گیا۔ عمر بن امیہ ثقفی جو اپنے زمانے میں بہت چالاک اور شاطر شخص تصور کیا جاتا تھا، اس نے اپنے قبیلے والوں کو حکم دیا کہ اگر مسلمانوں کی طرف سے تمہیں قلعے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کی دعوت دی جائے اسے قطعاً قبول نہ کرنا، جب تک ہم اپنے آپ کو قلعوں کے اندر رکھیں گے مسلمان ہم پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکیں گے۔ ہم قلعوں کے اندر ہیں تو محفوظ ہیں اور مسلمان پوری کوشش کریں گے ہم سے مذاکرات کر کر ہمیں قلعوں سے باہر نکالا جائے، یہ کام کبھی بھی نہ کرنا، اگر تم باہر گئے تو پھر اس کے بعد تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو یہاں ٹھہرے رہنے دو، جتنا ٹھہرنا چاہیں ٹھہریں، ہمارے پاس کھانے کا وافر جو سامان ہے وہ موجود ہے۔ مسلمان 1 مہینہ قیام کریں گے، نہیں تو 2 ماہ قیام کریں گے، جتنا بھی قیام کریں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے کھانے کا سامان وافر مقدار میں موجود ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری کوشش رہی کہ قلعے کے دروازوں کو کھولا جائے اور آپ اس کے لیے دعوت مبارزت دیتے رہے۔ میں یبارزو، کون ہے میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ لیکن طائف کے یہ لوگ انتہائی ڈھیٹ ثابت ہوئے اور انہوں نے اپنے قلعوں سے باہر آنا گوارا نہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار پکارنے پر یہ لوگ باہر نہیں آئے۔ بہرحال مسلمان باہر سے ان لوگوں پر تیر برساتے اور یہ لوگ قلعے کے اندر سے مسلمانوں پر تیر برساتے رہے۔
بہرحال دن ایسے ہی گزرتے رہے، کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا گیا جو غلام لشکر اسلام میں داخل ہوگا، وہ غلام جو حوازن کے قیدی بنا کر ساتھ لائے گئے تھے، یہ اب ان سے خطاب ہے کہ جو غلام لشکر اسلام میں داخل ہو جائے گا وہ آزاد ہوگا، جو مسلمان ہوتا ہے اس کو آزاد کیا جائے گا۔ 14-15 ایسے غلام تھے جو یہ اعلان سن کر لشکر اسلام میں داخل ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور اس قسم کے ہر شخص کو ایک مسلمان کے حوالے کیا تاکہ وہ اس کی آزاد کردہ غلام کی خوراک، لباس اور اس کے رہن سہن کا ذمہ دار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مجلس مشاورت فرمائی۔ مشاورت بھی ضروری تھی کیونکہ طائف کے قلعوں کا محاصرہ زیادہ دیر تک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مسلمان اتنا سامان رست اپنے ساتھ نہیں لائے تھے اور طائف کے قلعوں کے اندر سامان رست وافر مقدار میں موجود تھا۔ یہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی ایک رائے دی تھی، اور اس رائے نے مشرقین مکہ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا کیونکہ کسی قوم نے اپنا دفاع اس انداز سے پہلے نہیں کیا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ تجربے کار صحابی تھے اور آپ طویل العمر بھی تھے، مختلف اقوام عالم کے اندر رہ کر ان کے جنگی معاملات کو دیکھ چکے تھے، تو آپ نے یہ تجویز غزوہ خندق میں پیش کی تھی کہ مسلمانوں کو ایک خندق کھود لینی چاہیے تاکہ مسلمان اپنی حفاظت کر سکے۔ یہاں پر بھی حضرت خالد بن ولید، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تھی کہ ہمیں منجنیق اور دبابہ کا استعمال کرنا چاہیے اور دیواروں پر ان کو بار بار استعمال کرنا چاہیے تاکہ دیواریں جو ہیں وہ اس سے کمزور پڑ جائیں اور مسلمان اندر داخل ہو جائیں۔ لہٰذا منجنیق اور دبابہ حاضر ہی خدمت کیا گیا اور ان سے پتھر پھینکے گئے۔ دبابہ ایک گاڑی نما آلہ تھا جس کو قلعے کی دیوار کے پاس لے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کی چھت پر ان لوگوں کی طرف سے آگ کے تیر برسائے گئے، لہٰذا دونوں تجاویز اس مقام پر کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ دیگر اگلے حالات و واقعات انشاءاللہ العزیز ہم اگلے درس میں لے کر پیش ہوں گے۔ یہاں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے حالات و واقعات اور دیگر جو تفصیلی واقعات ہم انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے نصیحت اور وعظ حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا